سیرت کے درس میں اللہ رب العالمین کی خاص توفیق اور فضل و کرم سے پچھلے دنوں میں ہم اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں سن چکے ہیں کہ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو زبردست فتح عطا فرمائی اور کافروں کو زبردست شکست ہوئی، یعنی انتہائی ذلت کے ساتھ کیا ہے ان کو اللہ رب العالمین نے ذلیل کیا، رسوا ہوئے اور وہاں سے کئی لوگ مارے گئے، 70 لوگ مارے گئے، 70 لوگ قیدی بنائے گئے۔ اور پچھلے ہفتے میں سنا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ عبداللہ بن رواحہ کو اور زید ابن حارثہ کو رضی اللہ عنہما دونوں کو مدینہ والوں کو یہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا کہ مدینے والوں کو خبر دے دے کہ مسلمان فتح یاب ہو چکے ہیں۔ اور وہ وہی موقع تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جنازے اور کفن دفن اور تدفین سے صحابہ کیا ہے فارغ ہوئے تھے، اور اسی موقع پر یہ خوشخبری ملی جس سے وہ زخم کیا ہے کچھ ہلکا ہوا۔ اب اس کے بعد ایک اہم معاملہ آتا ہے کہ جب جنگ لڑی جاتی ہے اور جنگ میں مسلمانوں کو فتح مل جائے اور کافروں کی شکست ہو جائے تو اس موقع پر ان کا جو مال آتا ہے، جو مال چھوڑ کر وہ بھاگتے ہیں، اس مال کا کیا کیا جائے، اس مال کا کیا کیا جائے۔ پہلے اس امت سے پہلے جتنے انبیاء بھی جنگ لڑتے تھے اور فتح یاب ہو جاتے تھے، اس میں قانون یہ ہوتا تھا کہ وہ سارے مال کو اکٹھا اور جمع کیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور سارے مال کو جلا لیتی، خلاص۔ اور اگر کسی نے ذرہ برابر بھی بے ایمانی کی ہوتی تو آسمان کی آگ پھر اس مال غنیمت کو کیا ہے نہیں جلاتی تھی، جس سے یہ بات معلوم ہو جاتی تھی کہ کافروں کا مال جو آیا ہے اس میں سے کسی نے کیا ہے خیانت کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پچھلے زمانے میں ایک نبی نے غزوہ کیا، ایک نبی نے غزوہ کیا، اور وہ نبی کون ہے؟ یوشع بن نون۔ یوشع بن نون، یوشع بن نون کون ہے؟ کون بتا سکتا ہے یوشع بن نون کے بارے میں؟ یوشع بن نون کون ہے؟ جزاکم اللہ خیرا وبارک فیک، آپ انعام کے مستحق ہیں۔ اتفاق ہے کہ انعام حاضر نہیں ہے، آئندہ ہفتے میں آپ ضرور لے لیجیے گا۔ یوشع بن نون وہی ہیں، وہی نوجوان ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، خضر علیہ السلام سے ملنے کے وقت جاتے ہوئے، اور یہ ان کے ساتھ تھے۔ میدان تیہ میں وفات ہو چکی تھی ہارون علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی۔ جو بیت المقدس فتح ہوا وہ موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں فتح نہیں کر پائے تھے، وہ اپنی زندگی میں فتح نہیں کر پائے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ چلو لڑائی کرتے ہیں، تو کہا تھا ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے، اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، جاؤ آپ اور آپ کا رب لڑائی کریں، ہم یہاں بیٹھیں گے۔ تو وہ جنگ نہیں ہو سکی تھی، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حریص سے، دل میں چاہت ان کی تھی اسی طرح جو ہے مسجد اقصی فتح ہو جائے، بیت المقدس فتح ہو جائے۔ اس لیے جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا اللہ مجھے اس بستی سے قریب کر دے جس سے فتح کرنے کی میرے دل میں آرزو اور تمنا تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آرزو کی میں یہاں نہیں مرنا چاہتا ہوں، میں اس بستی سے قریب مرنا چاہتا ہوں جہاں مسجد اقصی واقع ہے، فلسطین۔ تو ان کو وہاں قریب کیا گیا اس سے، پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتے نے ان کی روح ان کی وہاں قبض کی۔ اس سے امام بخاری وغیرہ یہ باب وعدہ ہے کہ آدمی کسی مقدس جگہ مرنے کی تمنا کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعا کرنا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے نبی کے دیار میں
موت عطا فرما، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر موجود بھی ہے. تمنا کر سکتا آدمی، آرزو کر سکتا ہے. تو وہ فلسطین فتح نہیں ہوا. اب فلسطین فتح کن کے ہاتھ میں ہو رہا ہے؟ وہی نوجوان جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. ان دونوں نبیوں کی وفات کے بعد اللہ نے ان کو نبی اور رسول بنایا، یوشع بن نون کو. تو انہوں نے کہا کہ غزوہ کرنا، لڑائی کرنی اور فلسطین کو فتح کرنا ہے. لیکن انہوں نے 3 طرح کے لوگوں کو کہا کہ یہ لوگ جنگ میں نہیں آئیں گے. ایک وہ شخص جس نے نکاح کر لیا ہو اور رخصتی نہیں ہوئی ہو، شب زفاف کی تیاری کر رہا ہو، ایسا آدمی جنگ کرنے کے لیے نہ آئے. دوسرا وہ آدمی جو گھر بنا رہا ہو اور چھت ڈالنا باقی ہو، ایسا آدمی کیا ہے، جنگ کرنے کے لیے نہ ہو. تیسرا وہ شخص جو جانور کو پال رہا ہو اور اس کے جانور جو حمل کی حالت میں ہو، ڈلیوری کا وقت قریب ہو، ایسا آدمی جنگ کرنے کے لیے نہ آئے. یہ 3 طرح کے لوگ جنگ کرنے کے لیے نہ آئے. بہرحال اس کے بعد سارے لوگ آئے جنگ کرنے کے لیے اور جنگ ہو رہی ہے، دھواں دار جنگ ہو رہی ہے، یہاں تک کہ سورج کے غروب ہونے کا وقت قریب آ گیا. جمعہ کا دن تھا یہ، اور ہفتے کے دن کیا ہے، یہ منع تھا. جنگ وغیرہ کرنی کیا ہے، منع تھی. تو اگر سورج غروب ہو گیا تو جنگ بیچ میں ہی کیا ہے، رک جائے گی، اور جنگ بالکل آخری مرحلے میں تھی. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ او قریبا من ذالک، جب فلسطین سے قریب ہوئے یا اس بستی سے قریب ہوئے تو عصر کی نماز کا وقت قریب ہو گیا. اب عصر کا وقت قریب ہو گیا. فقال للشمس انک مامورہ وانا مامور، اے سورج تو بھی اللہ کا محکوم ہے، اللہ کے حکم کا غلام ہے، میں بھی اللہ کے حکم کا غلام ہوں، میرے کہنے سے تو رکے گا نہیں. اس لیے اللہ سے دعا کی. انہوں نے دعا کی، یوشع بن نون نے، اللہم احبسها علینا، اے اللہ سورج کو ہمارے اوپر روک دے، یعنی ابھی غروب نہ ہو. اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے دوسری حدیث میں بالکل صاف طریقے سے مسند احمد میں 8315 میں کہ ان الشمس لم تحبس علی بشر قط الا لیوشع بن نون، سورج کو کبھی کسی کے لیے نہیں روکا گیا ہے سوائے یوشع بن نون کے علیہ السلام، کسی کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشع بن نون کے. اور یہ جو مشہور ہے لوگوں کے درمیان کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سورج کو جو ہے دوبارہ نکالا گیا، پھر وہ نماز انہوں نے پڑھی، یہ سب موضوع من گھڑت چیز ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کے لیے نہیں روکا گیا. اور اس لیے بھی کہ خود آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا غزوہ خندق کے موقع پر، سورج نہیں رکا. مغرب کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھی، اسے سورج کو صرف ایک شخص کے لیے روکا گیا جس کا نام یوشع بن نون ہے. تو انہوں نے کہا اللہم احبس علینا، اے اللہ سورج کو ہمارے اوپر روک دے. فحبست حتی فتح اللہ علیہ، تو سورج کو اللہ نے روک دیا یہاں تک کہ جنگ جیت لی گئی، فتح ہو گئی. فجمع الغنائم، مال غنیمت کو جمع کیا گیا، جتنے بھی کافروں کے مال تھے سب کو کیا ہے ایک جگہ جمع کیا گیا. فجات یعنی النار لتاکلها فلم تطعمها، تو آگ آسمان سے آئی اور کھا نہیں رہی ہے. سارا مال رکھا ہوا ہے لیکن آگ کیا ہے، جلا نہیں رہی، اس کو کھا نہیں رہی. تو یوشع بن نون نے کہا ان فیکم غلولا، تم میں کوئی خیانت کرنے والا ہے جس نے مال غنیمت کا مال لے رکھا ہے. فلیبایعنی من کل قبیلۃ رجل، ہر قبیلے کا جو سردار ہے وہ آئے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرے. ہر قبیلے سے آئے. اس کے بعد سب لوگ آتے گئے. ایک آدمی جب آیا فلزقت یدا رجلین او ثلاثه بیدی، وہ آدمی جب آیا تو اس کا ہاتھ یوشع بن نون کے ہاتھ سے چپک گیا، ہٹ نہیں رہا. کہا کہ خیانت کرنے والا تمہارے قبیلے میں لوگ ہیں، خیانت کرنے والے لوگ کیا ہیں، تم میں. پھر وہ لوگ جو خیانت کیے ہوئے تھے وہ لے کر آئے، پھر اکٹھا کیا گیا. فوضعوها، پھر رکھا گیا. فجاءت النار فاکلتها، تو آگ آئی تو اسے کھا لی. یہ پہلے یہی معاملہ تھا. ثم احل اللہ لنا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مال غنیمت کو سب سے پہلے امت محمدیہ کے لیے حلال کیا. ورنہ جتنا مال کافروں کا ہوتا تھا آسمان سے آگ آتی اور سب کو لے کر کے چلی جاتی، کوئی بھی چیز کیا ہے نہیں ملتی. یہ اللہ کے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے. آپ فرماتے ہیں اوتی تو خمسن لم یعطاہن احد من الانبیاء قبلی، 5 ایسی چیزیں مجھے دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی اور پیغمبر کو نہیں دی گئی. نمبر 1 آپ کو کیا دیا گیا؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میری مدد کی میرے دشمن سے 1 مہینے کے فاصلے پر. 1 مہینے کے فاصلے پہ اتنا دور میرا دشمن ہو تو اس کے دل میں میرا خوف کیا ہے؟ بیٹھ جاتا ہے. یعنی میرا روب اور خوف اللہ تعالیٰ نے دشمن کے دل میں 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر ہی کیا ہے؟ ڈال دیا. اس سے پہلے کسی کے ساتھ نہیں. کتنی جنگ ایسی لڑی گئی جس میں صرف کافر ڈر گئے. غزوہ خندق میں صرف ڈر کر کے بھاگے. بدر میں بھی ان کی حالت بڑی خراب ہوئی. حنین کا بھی معاملہ ایسے ہی. تو یہ پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پوری سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا. میری امت میں جو شخص جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھ لیں. کوئی جگہ خاص نہیں. الا المقبرۃ والحمام، سوائے 2 جگہ کے، ایک حمام اور دوسرے قبرستان. 2 جگہ آپ نماز نہ پڑھیں. دوسری چیز یعنی پوری سرزمین. پہلے کیا ہوتا تھا؟ جو کلیسا ہوتا تھا عبادت گرجا گھر وہی نماز ہوتی تھی. کہیں ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ آپ کی نماز وہی ہوگی جو معبد عبادت جگہ ہوتی تھی وہی نماز پڑھ سکتے تھے. لیکن اس امت میں ایسا نہیں. کہیں بھی آپ رہے آپ نماز کا وقت ہو گیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے. مال غنیمت کیا ہے؟ وہ جنگ میں جو کافروں کا مال آئے وہی مال غنیمت ہے، وہ حلال کر دیا گیا. وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اور میرے سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں. سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ جنگ لڑتے تھے، مال آتا، اکٹھا جمع کرتے، آسمان سے آگ آتی اور سب جلا لیتی. اور جلاتی بھی نہیں. کب تک؟ اگر کوئی خیانت کرنے والا ہوتا تو آگ بھی نہیں جلاتی تھی. معلوم ہو جاتا کہ کچھ لوگوں نے بےمانی کر رکھی. تیسری چیز. چوتھی چیز کیا؟ وہ ہوتی تو شفا، مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے. مجھ سے پہلے کسی بھی انبیاء کو، کسی بھی پیغمبر کو اتنی بڑی شفاعت نہیں دی گئی جو مجھ کو دی گئی. میں اپنی امت کے ہر شخص کی شفاعت کروں گا جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا. اور 5ویں چیز کیا ہے؟ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، ہر نبی اپنی قوم میں پیغمبر بنا کر بھیجا جاتا تھا. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور میں سارے لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، چاہے وہ انسان ہو یا جنات. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے اللہ کے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تم تمام لوگوں کی طرف کیا ہے؟ رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ انسانوں کی بھی پیغمبر ہیں اور جناتوں کے بھی پیغمبر ہیں. جناتوں نے آپ کو سنا قرآن پڑھتے ہوئے، فآمنا به، تو آپ پر ایمان لے آئے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. تو آپ انسانوں اور جناتوں سب کے پیغمبر. یہ 5 خصوصیت ہو گئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بدر کے موقع پر جو صورتحال پیدا ہوئی، بدر کے موقع پر معاملہ یہ ہوا کہ چونکہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ مال آ رہا ہے، اس پہلی مرتبہ، اس سے پہلے کبھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا. تاریخ میں، پوری ہسٹری میں پہلی مرتبہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے. ادھر سے جانے والے لوگ کتنے تھے؟ 300 سے کچھ تھے. ادھر سے آنے والے 1000 لوگ تھے پورے ساز و سامان کے ساتھ، اور بھاگے ایسے کہ اپنے مردوں کو ٹھکانے بھی نہیں لگائے، تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگے. تو کافی مال تھا اور پہلی مرتبہ ڈسٹریبیوٹ اور تقسیم ہونے کا معاملہ ہو رہا. کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پہلے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. کانت تنزل نار من السماء فتاکلها، آسمان سے آگ اترتی تھی اور سارے مال غنیمت کو جلا کر کے خاکستر کر دیتی تھی. فلما كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل ان تحل لهم، جب بدر کے دن مسلمانوں کے ہاتھ، صحابہ کے ہاتھ مال غنیمت آیا تو تقسیم ہونے سے پہلے کیا ہے؟
اس میں بھر پڑے، اور یہ انسان ہونے کی حیثیت سے ممکن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس لیے بھی کہ ادھر سے جب گئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک ایک اونٹ پر 3 لوگ سوار تھے، بھوکے تھے، کپڑے نہیں تھے۔ اب یہاں سواری بھی ہے، کپڑے بھی ہے، مال بھی ہے، پیسے بھی ہے، ساری کی ساری چیزیں۔ تو ایک انسانی جو طبیعت ہے وہ صحابہ میں بھی تھی۔ صحابہ انسانوں میں سب سے بہتر انسان ہے، لیکن تھے انسان، خطا اور غلطی کے امکانات ان کے وہاں بھی موجود تھے۔ اور چونکہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے، ڈائریکشن ابھی واضح اور کلیئر نہیں ہے، تو وقعوا فی الغنائم قبل ان تحل لهم، تقسیم ہونے سے پہلے آپس میں کیا ہے، تھوڑا مڑ بھیڑ ہو گئی۔ صحیح، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور زیادہ واضح ہے مسند احمد کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ غزوہ بدر کے دن نکلے، ہم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دشمنوں کو دوڑا دوڑا کر کے مارے، ختم کیا ان کو۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ تھے جو ان کے ختم ہو جانے کے بعد ان کے مال کو اکٹھا اور جمع کر رہے تھے، صحابہ میں وہ لوگ بھی تھے۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ تھے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے تاکہ کوئی دشمن آپ پر حملہ نہ کر سکے، یعنی 3 طرح کے۔ اب جب مال غنیمت ہاتھ آیا تو ان لوگوں نے جنہوں نے جو جمع کرنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا دیکھو بھائی، ہم لوگوں نے جمع کیا اس لیے کیا ہے، ہمارا ہے، ہم لوگوں نے جمع کیا اس لیے کیا ہے، اس میں ہمارا حق ہے۔ وہ لوگ جو دشمنوں کو دوڑا دوڑا پیٹے قتل کیے، وہ کہنے لگے کہ تم سے کم حقدار ہم نہیں ہیں، ہم نے دوڑا دوڑا کر ان کو ختم کیا۔ تیسرے لوگ کہنے لگے ہم بھی کم تھوڑی نہ ہیں، ہم لوگ اللہ کے پیغمبر کی حفاظت پہ مامور تھے کہ کہیں اللہ کے پیغمبر کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہ لوگ آپ سے اس مال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپس میں کیا ہے، صلح والا راستہ اختیار کرو، یعنی آپس میں زیادہ حقدار ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں، اس طرح کی گفتگو کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان کیا ہے، برابری سے مال کو تقسیم کیا تھا۔ لیکن ابھی صورتحال ایسی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈائریکشنز نہیں ملے تھے کہ کیسے تقسیم کیا جانا ہے، کس کا کیا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا تھا، اس لیے کوئی صحابی کوئی تلوار لے کر اللہ کے پیغمبر کے پاس آ رہے ہیں، کوئی کچھ لے کر کے آ رہے ہیں، ابھی تقسیم نہیں ہوا ہے کہ اللہ کے پیغمبر مجھے یہ دے دیجیے، کوئی آ رہا ہے مجھے یہ دے دیجیے، کوئی آ رہا ہے مجھے یہ دے دیجیے۔ اس طرح کی صورتحال کیا ہے، چل رہی ہے۔ مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص ان کے والد محترم، عظیم صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کیا لے کر کے آئے، تلوار لے کر کے آئے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ ان اللہ قد شفا صدری من المشرکین، اللہ نے میرے سینے کو مشرکین سے ٹھنڈا کر دیا، آج میرے دل کو اس قدر سکون اور ٹھنڈک ملی ہے ان بڑے بڑے کافروں کو قتل کر کے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یعنی میرے دل کو اللہ نے کیا ہے، ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اس طرح کی کوئی بات کہی، لیکن ساتھ میں ایک تلوار بھی تھی، حبلی ھذا السیف یا رسول، اے اللہ کے پیغمبر یہ تلوار آپ مجھے عنایت کر دیجیے، مجھے دے دیجیے۔ آدمی جس فیلڈ کا ہوتا ہے اسی وہی چیزیں تلاش کرتا ہے، وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے لڑنے والے، وہ تلوار کو ڈھونڈ کر لے کر آئے، اللہ کے پیغمبر یہ مجھے دے دیجیے۔ یہ حدیث جو ذکر کی جا رہی ہے ترمذی کی ہے، اور مسلم میں یہ ہے کہ وہ آئے اور کہنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ مجھے دے دیجیے۔ آپ نے کہا ذاہو فی مکانی، ذاہو من حیث اخذتہ، جہاں سے لیا ہے تلوار جہاں رکھ کر کے آؤ۔ پھر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر مجھے دے دیجیے۔ دوسری مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے کہا ذاہو من حیث اخذتہ، جہاں سے لے کر آئے ہو وہاں جاؤ، رکھ کر کے آ جاؤ۔ پھر 3 مرتبہ انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور آپ ہر مرتبہ یہی کہنے لگے، یہاں تک کی آیت کریمہ کیا ہے، نازل ہو گئی۔ اور ترمذی میں تفصیل یہ ہے جو کہنے لگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ھذا لیس لی ولا لک، اے سعد یہ تلوار نہ تو میری ہے نہ تمہاری ہے، کہ ابھی تقسیم نہیں ہوئی، ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا، ابھی تو عام مال میں ہے یہ، تو نہ میرا حق ہے نہ تمہارا حق ہے، اس لیے اس کو اس کی جگہ پہ رکھا ہو۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں جا رہا تھا لیکن ڈر رہا تھا
کہ کہیں یہ تلوار اس آدمی کو نہ مل جائے جو جنگ میں مجھ سے کم بہادری دکھانے والا ہو. اور چاروں ناچار میں جا کر کے وہ وہاں رکھ کر کے آ گیا. لیکن پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ سعد کو بلا لاؤ. اب جہاں حکم نازل ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو جب تم نے مجھ سے تلوار طلب کی تھی تو تلوار نہ میری تھی نہ تمہاری تھی، لیکن اب میرے حصے میں آ گئی ہے. خمس جو پانچواں حصہ لگتا ہے اس میں آ گئی ہے، اس لیے اب یہ تلوار میں تمہیں ہبہ اور عطا کرتا ہوں. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار کیا ہے انہیں عطا کر دی، دے دی. اسی طریقے سے ایک اور صحابی کے بارے میں ہے، ارقم بن ابی الارقم کہتے ہیں کہ ایک اور صحابی ابو اسید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے ایک تلوار لے کر، جو تلوار عائذ بن المرزبان کی تھی اس کو لے کر کے آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر یہ تلوار کیا ہے آپ مجھے عطا کر دیجئے. تو شروع میں آپ نے کہا کہ ردو ما کانا معکم من الانفال، جو بھی سامان تم لوگوں نے لے رکھا ہے تقسیم ہونے سے پہلے سارے لوگ سامان کو وہاں رکھ کر کے آ جائے، سارے لوگ سامان کو وہاں رکھ کر کے آ جائے. لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خیال رکھا کہ جس نے جو چیز لینے کی کوشش کی تھی آپ کے حصے میں آ گئی تو آپ نے کیا ہے اس کو عطا کر دیا اور ہبہ کر دیا. تو اس طریقے سے یہ ڈسٹریبیوشن اور تقسیم سے پہلے کچھ صحابہ نے کچھ چیزیں لے لی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کو یہ کہا کہ جس نے جو چیز جہاں سے لی ہے وہ وہیں پر وہ رکھ دے. اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جب حصہ اور ڈسٹریبیوشن ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کو ان کا حصہ دیا. خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تلوار تھی جس کو آپ نے سنا ہوگا ذوالفقار، سنا کہ نہیں؟ وہ تلوار بدر ہی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حصے میں آئی تھی خمس میں سے جو پانچواں حصہ ہے اسی میں سے. آس بن منبہ کی تلوار تھی جو اللہ کے پیغمبر نے اپنے لیے پسند کیا تھا، ذوالفقار جو تلوار تھی. اور اسی تلوار کے متعلق ہے کہ آپ نے احد کے موقع پر یہ خواب دیکھا تھا کہ یہ تلوار درمیان سے ٹوٹ گئی ہے. یہ تلوار کیا ہے درمیان سے ٹوٹ گئی ہے، جس کی تعبیر یہ تھی کہ غزوہ احد میں کئی بڑے بڑے مسلمان کیا شہید کیے جائیں گے اور بڑا جانی اور مالی نقصان اس میں ہوگا. یہ تعبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی دی ہے. ترمذی وغیرہ کے اندر کیا ہے یہ روایت موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 حصے لگائے تھے مہاجرین کے لیے، 100 حصے لگائے تھے مہاجرین کے. بخاری کے اندر یہ روایت ہے. پھر لیکن اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ مہاجرین کی تعداد تو 181 تھی یا 70 سے زائد تھی وغیرہ وغیرہ، مختلف صحابہ کے قول کے مطابق. تو 100 حصے کیسے لگائے؟ کافی اس میں معاملہ ہے. تفصیل میں جانا جاتے ہوئے یہ بتاؤں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کیا ہو کہ خمس کو نکالنے کے بعد 100 حصہ لگایا ہو، لیکن پانچواں حصہ نکالنے کے بعد پھر کیا ہے ایک ایک حصہ تمام مہاجرین کو آپ نے دے دیا ہو. لیکن جو ہے مساوی انداز میں برابری کے ساتھ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم فرمائی، صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائی. پانچواں جو حصہ ہوتا ہے، کوئی بھی جنگ ہوتی ہے جو ہوتی تھی تو سب سے پہلے پانچواں حصہ نکال لیا جاتا ہے. 100 ریال میں سے 20 ریال نکال لیا جاتا تھا. یہ 20 ریال کس کے لیے ہوتا تھا؟ خمس پانچواں 5 لوگوں کے لیے، پانچواں 5 لوگوں کے لیے ہوتا تھا. للہ ولرسول، اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ایک ہو گیا. اللہ کے لیے نہیں، جہاد وغیرہ کے لیے. دوسرا حصہ کس کے لیے ہوتا تھا؟ جزء لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں کے لیے. اسی کی مانگ کرتے ہیں ہمارے شیعہ اور روافض بھائی، خمس اسی خمس کی بات کرتے ہیں. اور جو سید لوگ ہوتے ہیں نا جن کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، سنتے ہوں گے آپ، تو ان کو کہاں سے دیا جائے؟ خمس دن آپ تو خمس صحیح نہیں تو کہاں سے دیں گے؟ تو خمس میں سے ہی ان کو کیا ہے جو اللہ کے پیغمبر کے رشتہ دار خاندان والے ہوتے تھے اہل بیت، ان کو یہی خمس میں سے دیا جاتا تھا. اور تیسرا حصہ وہ
یتیموں کے لیے خاص ہوتا تھا، چوتھا حصہ مساکین اور محتاجین کے لیے، اور پانچواں مسافرین کے لیے ہوتا تھا۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ 5 قسم کے لوگ ہیں جن کو خمس دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں پہلے تھوڑا معاملہ ہلکا پھلکا ہوا، لیکن جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات آ گئے تو معاملہ بالکل واضح ہو گیا، اور سارے لوگ اپنی تقسیم پر کیا ہے راضی برضا ہو گئے، کیونکہ اچھا خاصا مال بھی آیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اور راضی برضا بھی تھے۔ تھوڑا اور وقت دیں انشاءاللہ۔ اب اس میں ایک معاملہ آتا ہے کہ جو لوگ قیدی بنائے گئے تھے، جو لوگ پکڑے گئے 70 لوگ، ان کے بارے میں کیا معاملہ ہو۔ پچھلے دنوں میں ہم نے کیا پڑھا کہ صحابہ میں 2 عظیم صحابی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کیا تھی کہ فدیہ وغیرہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کیا تھی، قتل کیا جائے اور ہر قریبی کو قتل کرے۔ اور یہی رائے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی، جیسا کہ امام ابن ہشام نے ذکر کیا اپنی سیرہ کے اندر۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس رائے کو پسند کیا؟ کیونکہ اس رائے کو اس لیے پسند کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اجازت موجود تھی، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، یا تو آپ احسان کر کے انہیں چھوڑ دیں یا پھر انہیں کیا ہے قتل کر دیں۔ تو آپشن موجود تھا، ایسا نہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے مخالفت کی تھی، نعوذ باللہ من ذلک، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند کیا تھا کہ یہ پہلی جنگ تھی، کافروں کو قتل کیا جانا یہ زیادہ بہتر تھا۔ لیکن وہ صحابہ کرام جنہوں نے کہا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، ان کی پوائنٹ بھی بڑی ویلڈ تھی۔ ان کی پوائنٹ یہ تھی کہ یہ لوگ ہو سکتا ہے اسلام میں داخل ہو جائیں، ہو سکتا ہے کیا ہے اسلام میں یہ داخل ہو جائے۔ تو اس بنیاد پر کیا ہوا کہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، یہ رائے قائم کی گئی، بیان کی گئی۔ مسند احمد وغیرہ کے اندر اور سنن ابو داؤد وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے قیدیوں کے لیے 4000 درہم جو ہے آپ نے متعین کیے تھے کہ ان کو 4,000 کیا ہے دینا ہے، 4000 درہم، اور جس میں 400 ذکر کیا گیا، اور روایت شاذ درست اور صحیح نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگ جو کمزور تھے ان سے کم بھی لیا تھا، لیکن یہ بڑا معاملہ تھا جو طے کیا گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ فدیہ نہیں دے سک رہے تھے، یعنی غریب تھے، فدیہ ادا کرنے کی طاقت ان کے پاس نہیں تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ متعین کیا، کیونکہ اہل مکہ لکھنے پڑھنے والے لوگ تھے اور مدینے کے لوگ فارمر تھے، کسان تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے ہیں وہ مسلمانوں کے بچوں کو، انصار کے بچوں کو کیا کریں گے، لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے، یہی ان کا فدیہ اور ان کے لیے آزادی ہوگی۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت کیا ہے موجود ہے، یعلموا اولاد الانصار الکتابہ، کہ وہ مسلمانوں کے انصاریوں کے بچوں کو لکھنا سکھا دیں گے۔ چنانچہ یہی سلسلہ چل رہا تھا، ایک انصاری بچہ روتا ہوا اپنے والدین کے گھر آیا، والدین نے پوچھا کیا ہوا، کہا کہ فلاں معلم نے مارا ہے، ضربنی معلمی، میرے معلم نے مجھ کو کیا ہے مارا ہے۔ تو صحابی رسول نے کہا خبیث جو ہے یہ بدر کا انتقام اور بدلہ لے رہا ہے اس بچے سے، بدر میں جب پٹائی ہوئی ہے اب یہ بچہ اس کے پاس جا رہا ہے پڑھنے کے لیے، تو کیا ہے اس کی بچے پر کیا ہے اس کا جو ہے غصہ اس بچے پر اتار رہا ہے، بچے کو مار رہا ہے۔ تو کہا کہ دوبارہ اس کے پاس نہیں جانا پڑھنے کے لیے۔ اور امام ابن سعد نے طبقات نے عامر الشعبی سے مرسلن روایت کیا ہے، یعنی ضعف ہے اس میں، کمزوری ہے، کہ 10 لوگ متعین کیے گئے تھے کہ ایک قیدی 10 انصاریوں کو لکھنا پڑھنا کیا ہے سکھائے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ زید بن ثابت جو عظیم صحابی ہیں وہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کو لکھنا ان لوگوں نے کیا ہے سکھایا تھا۔ زید بن ثابت جو 7 فتویٰ دینے والے صحابہ اور قرآن کی تدوین کرنے والے صحابہ میں سے ایک تھے۔
اور انتہائی زبردست عالم، پچھلے دنوں میں ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب فدیہ دے کر کے چھوڑنے والا معاملہ ہوا۔ ایک بڑا لطیف اور عمدہ معاملہ یہ ہے کہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ قیدیوں میں اللہ کے پیغمبر کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑے گئے تھے، اور آپ نے شروع میں کہا تھا کہ عباس بن عبد المطلب پر پریشر اور دباؤ ڈالا گیا ہے، اس لیے وہ جنگ کرنے آئے، وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اس لیے انہیں قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ انہیں قیدی بنایا جائے گا۔ چند لوگوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو یہ قیدی بنائے گئے۔ اب ان پر بھی 4,000 ڈالا گیا، 4,000 درہم۔ تو انصار اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی بہن کے لڑکے عباس کو بغیر کسی فدیے کے کیا ہے چھوڑ دیتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں۔ دیکھیے کہاں سے کہاں بات چل رہی ہے، بخاری کی روایت ہے۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم آپ کے چچا کو نہیں، تاکہ آپ پر احسان نہ ہو، ہم اپنی بہن کے بیٹے کو کیوں کہا؟ آپ معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یعنی عباس بن عبد المطلب کی دادی کہاں کی تھی؟ عباس بن عبد المطلب کی دادی کہاں کی تھی؟ شروع میں ذکر کیا گیا تھا، مدینے کی نہیں تھی، جن کا نام سلمہ تھا، جو غزہ جا رہے تھے تو راستے میں نکاح کر لیا، وہیں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا پیدا ہوئے۔ یہ نام عبد المطلب تو نہیں ہے نا، ان کا نام کیا تھا؟ شیبہ تھا۔ ان کا نام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اصل نام کیا ہے؟ شیبہ ہے۔ یہ مدینے میں پیدا ہوئے، بنو نجار کے ہاں۔ تو عبد المطلب جن کو کہا جاتا ہے ان کی والدہ کہاں کی تھی؟ مدینے کی تھی۔ تو عباس بن عبد المطلب کی دادی کہاں کی ہوئی؟ مدینے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ، یہ تو زیادہ قریبی معاملہ یہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان نہ ہو جائے، تو اس لیے کیا کہا کہ ہم اپنے بہن کے بیٹے کو، یعنی یہ ان کی دادی یہاں کی تھی، ہم اپنی دادی کے ان کے پوتے کو کیا ہے مفت میں چھوڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دے تو۔ کس سے کہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یہ مقصد کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرنا، توقیر کرنا، آپ کے چچا سے فدیہ لینا گوارا نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے عباس بن عبد المطلب مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھے، بنی شیبہ ابی طالب کے ساتھ تھے، اور جو میٹنگ ہوئی تھی، گفت میٹنگ ہوئی تھی مدینہ آنے سے پہلے، اس میں بھی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھے۔ یہاں تک کہ آئے کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ اس میٹنگ کے اندر میرے بھتیجے کو نقصان پہنچائے۔ ٹھیک ہے اسلام نہیں قبول کیا تھا اس وقت، لیکن وہ اپنے بھتیجے سے ہمدرد رکھنے والے تھے، وہ ابو لہب کی طرح جانی دشمن نہیں تھے، لیکن اسلام نہیں لائے تھے، اور چاروں ناچار بدر میں ان کو آنا پڑا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ واللہ لا تذرون منہ درہما، ایک درہم بھی نہیں چھوڑنا، ایک درہم کا بھی کنسیشن نہیں کرنا۔ عباس بن عبد المطلب سے 4,000 طے ہوا ہے، 4,000 دیں گے، وہ کچھ بھی ان کے لیے ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا۔ یہ دین کا معاملہ ہے، یہاں پر کوئی رشتہ داری اور قرابت وغیرہ نہیں دیکھی جاتی۔ البتہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس نہیں تھا، کیوں کہا نہیں چھوڑنا، آگے وجہ آ بھی رہی ہے، کیونکہ عباس بن عبد المطلب اغنیاء الناس تھے، مالدار لوگوں میں سے تھے۔ یہ جاہلیت کے زمانے پہ لوگوں کو سود دیتے تھے، سود پہ قرض دیتے تھے، اس لیے جب آپ نے سود کا کنڈم کیا تو کہا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا کے سود کو معاف کرتا ہوں۔ عباس بن عبد المطلب کو بہت بڑے مالدار انسان تھے یہ، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک درہم بھی چھوڑنا نہیں ان سے، یہ بس خیال کرنا کہ میرے چچا ہیں۔ اچھا اب ان کا معاملہ کیا ہے؟ جب وہ پکڑے گئے اور جو ہے 4,000 درہم میں آزادی کا معاملہ ہوا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی، مستدرک حاکم میں روایت موجود ہے 5409 میں، اور روایت درست و صحیح ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ انی کنت مسلما، میں تو مسلمان ہوں، مجھ کو پکڑا گیا ہے، مجھ کو قیدی بنایا گیا ہے، مجھ پر جو ہے فدیہ 4,000 لگایا گیا، میں تو مسلمان ہوں۔
تو اللہ کے پیغمبر نے کہا اللہ عالم باسلامی کا، اللہ تمہارے اسلام کو خوب جانتا ہے، اور اگر تم واقعی مسلمان ہو تو اللہ اس کا بدلہ دے گا، لیکن تم تو کافروں کے ساتھ آئے ہو، اس لیے کافروں میں شمار کیے جاؤ گے، تو تم اپنا فدیہ ادا کرو۔ اپنا فدیہ کیا ہے؟ ادا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فدیہ مانگا تو کہا اللہ کے پیغمبر میں تم مسلمان ہوں، تو کہا اللہ تمہارے اسلام کو خوب جانتا ہے، وہ اس کا بدلہ دے گا، ابھی تم کافروں کے ساتھ قیدیے میں ہو تو اس کا کیا ہے؟ فدیہ دو۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ نے اتنا ہی نہیں کہا کہ اپنا بھی دو، آپ دو بھتیجوں کو ساتھ میں لائے ہو نا، نوفل بن حارث بن عبد المطلب اور عقیل بن ابو طالب بن عبد المطلب، اپنے دونوں بھتیجوں کا بھی دو، اپنا بھی دو 4000، اپنے دونوں بھتیجوں کا بھی 4,000 دو، اور تمہارا ایک دوست جو ہے نا عتبہ بن عمرو اس کا بھی 4,000 دو۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 16,000۔ اتنا دو تم۔ کہا ماذا کہندی یا رسول اللہ، اتنا پیسہ میرے پاس نہیں۔ کہا اللہ کے پیغمبر اتنا پیسہ میرے پاس نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَيْنَ الْمَالُ الَّذِي دَفَنْتَ أَنْتَ وَزَوْجَتُكَ ام الفضل، وہ مال کہاں ہے جو تم نے اور تمہاری بیگم نے مل کر کے زمین میں دفن کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر جب آپ نے کہا کہ اپنا بھی دو، اپنے دونوں بھتیجوں کا بھی دو، اپنے ساتھی کا بھی دو، تو کہنے لگے اتنا پیسہ کہاں میرے پاس؟ تو آپ نے کہا فَأَيْنَ الْمَالُ الَّذِي دَفَنْتَ أَنْتَ وَأُمُّ الْفَضْلِ، تم اور تمہاری بیوی نے جو مل کر کے پیسہ زمین میں دفن کیا ہے نا، وہ پیسہ کہاں ہے؟ تو مال کہاں ہے؟ اور تم نے آنے سے پہلے کہا دیکھو بیگم اگر میں اس جنگ میں مارا گیا تو یہ مال میرے تینوں بیٹوں کا ہے، قسم کا، فضل کا اور عبداللہ کا ہے، تو مال لاؤ، نکالو وہ مال۔ کہنے کہ واللہ یا رسول اللہ انی اشہد انک رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس مال کی خبر تو میرے اور میرے بیوی کے علاوہ کسی تیسرے کو تھی نہیں کہ میں نے مال دفن کیا ہے آنے سے پہلے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کیا کیا؟ اپنے بھائیوں کا اور اسی طریقے سے ایک ساتھی جو تھے تینوں کا ادا کیا 16,000۔ پھر اس کے بعد 20 اوقیہ چاندی کا جو سکہ تھا وہ آئے تھے جنگ میں لے کر کے، تو جنگ میں لے کر آئے تھے تو مال غنیمت میں کیا ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا، تو کہنے لگے اللہ کے پیغمبر وہ 20 اوقیہ چاندی والا جو ہے نا وہ مائنس کر دیجئے اس میں، ٹھیک ہے میں دے رہا ہوں اپنے دونوں بھتیجوں کا اپنا بھی اور اپنے ساتھی کا بھی، لیکن وہ 20 اوقیہ چاندی والا جو میں لے کر آیا تھا اور جس کو آپ لوگوں نے لے لیا ہے وہ کیا ہے، وہ مائنس کر کے پھر آپ اس میں سے لے لیجئے، جو بچ رہا پھر لے لیجئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، اپنے پاس سے مال دو اور وہ مال تمہارا نہیں ہے، وہ مال غنیمت میں تقسیم کیا جائے گا۔ بہرحال اس طریقے سے انہوں نے 4 لوگوں کی اپنا اور اپنے علاوہ 3 لوگوں کی طرف سے اور بھی ادا کیا۔ تو یہاں ایک معاملہ یہ تھا، لیکن وہیں پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جانب، چونکہ آپ کے باپ کے درجے میں تھے، چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حق بھی ادا کیا، اس کا حق بھی ادا کیا کہ جب وہ قیدی بنائے گئے اور ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، ان کے پاس کیا ہے؟ کپڑے نہیں تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے چونکہ بڑے لمبے تڑنگے تھے تو کسی کا کپڑا ان کو نہیں ہو رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ چچا کے پاس کپڑا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کپڑا تلاش کرنا شروع کیا، لیکن کسی کا کپڑا ان کے ماپ کا تھا نہیں، ان کے ناپ کا تھا نہیں، سوائے ایک شخص کے جس کا نام عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کا کپڑا ملا، اس کی قمیص ملی تو آپ نے اس کی قمیص لی اور چچا کو پہنائی۔ اسی قمیص کو اکثر علماء نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات پر، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی وفات پر قمیص جو پہنائی تھی کہ وہ جو ایک احسان تھا عبداللہ بن ابی کا وہ کیا ہے؟ ادا ہو جائے، وہ کیا ہے؟ ادا ہو جائے۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف یہ رخ بھی کیا ہے؟ ادا کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے اس موقع پر یعنی فدیہ وغیرہ کا جو پروسیس اور معاملہ چل رہا تھا اس میں کئی شکلیں بنی، جو پیسے دے سکتے تھے پیسے دیے، جو نہیں دے سکتے تھے انہوں نے سکھایا انصاریوں کے بچے کو، اور کچھ لوگوں کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
بغیر کسی مال کے چھوڑ دیا. آپ من باب الاحسان صحابہ سے پوچھ کر کے آپ نے چھوڑ دیا. ان میں سے ایک معاملہ ابو العاص بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, کافروں کی طرف سے یہ بھی آئے ہوئے تھے اور قیدیوں میں تھے, کیونکہ آپ نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان لوگوں کو قتل نہیں کیا جائے گا, یہ لوگ مجبور ہو کر کے آئے, شوق سے لڑنے کے لیے نہیں آئے. تو قیدیوں میں آپ کے داماد بھی, آپ کے سگے چچا بھی ہیں, آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں, سب ہیں. تو ابو العاص بن ربیع کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. آپ نے کہا کہ جو ہیں سب لے کر کے آئے وہاں سے. کچھ لوگ جن کا بیٹا قیدی ہے باپ لے کر آ رہے ہیں, جس کا باپ قیدی ہے بیٹا لے کر آئے, جس کے پاس بھی مال ہے وہ سب لے کر آ رہے ہیں. ابو العاص بن ربیع اللہ کے پیغمبر کے داماد, جن کی تعریف اللہ کے پیغمبر نے خوب کی ہے. داماد میں آپ نے ابو العاص بن ربیع کی بڑی تعریف کی. وہ بھی قیدیوں میں, ان کو بھی 4000 لگا ہے. کہاں سے آئے گا؟ آپ کی لخت جگر زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے کچھ اکٹھا جو پوری کی تھی وہ, اور اسی طریقے سے وہ ہار جو ان کی والدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کے موقع پر دیا تھا, وہ سب اکٹھا کر کے اپنے والد محترم کے پاس بھیجا کہ ابا جان میرے شوہر کو کا یہ فدیہ ہے, ان کو کیا ہے رہا کر دیا جائے, چھوڑ دیا جائے. چنانچہ فلما راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رق لها رقتا شدیدا, اللہ کے پیغمبر نے جب وہ قلادہ جب ہار دیکھا جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا تو آپ پر شدید قسم کی رقت طاری ہو گئی. ویسے بھی جب خدیجہ کا ذکر آتا تو آپ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے, اور ابو العاص بن ربیع بھی کوئی اجنبی نہیں, یہ وہ شخص تھے جو آپ کے داماد تھے, اور اس آپ کے داماد کے ساتھ ساتھ آپ کی سالی کے بیٹے تھے. تو کہ ابو العاص بن ربیع یہ اللہ کے پیغمبر ان کے خالو ہوتے تھے. زینب بنت خدیجہ یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی اپنی بہن کیا کی تھی, حالہ بنت خویلد کیا, اور حالہ وہ خاتون تھی کہ جن کی شکل و شباہ بات چیت اور گفتار یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت ملتی تھی, اور انہی کے لخت جگر تھے ابو العاص بن ربیع. بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حالہ آئی اور انہوں نے اجازت طلب کی کہ کیا میں آپ کے پاس آ سکتی ہوں اللہ کے پیغمبر کے پاس. تو ان کی اجازت کا انداز وہی تھا جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. تو ایک لمحے کے لیے اللہ کے پیغمبر کو یہ لگا کہ خدیجہ آ گئی ہیں, اور جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے کہا اللہم یہ تو حالہ ہے, اللہ یہ تو حالہ ہے. میں نے سمجھا کہ خدیجہ آ گئی. وفات کے کئی سالوں کے بعد کی بات ہے. تو انہی کے صاحبزادے ابو العاص بن ربیع انتہائی شریف انسان تھے, لیکن اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ قلادہ وہ ہار دیکھا تو آپ کو خدیجہ یاد آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مسلمانوں کی جماعت, اگر تم چاہو ان رأیتم ان تطلقوا لها اسیرها وتردوا علیہا الذی لها, اگر تم اجازت دو تو ابو العاص بن ربیع کو یوں ہی چھوڑ دو, اور جو مال میری بیٹی نے بھیجا ہے اس مال کو اس کے پاس کیا ہے واپس بھیج دو. آپ خود سے فیصلہ نہیں کر رہے, صحابہ سے مشورہ لے رہے, سپریم اتھارٹی, لیکن آپ کیا ہے صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سارے صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر اجازت آپ بالکل بھیج دیجیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو العاص بن ربیع کو بالکل مفت میں آزاد نہیں کیا. کہا ایک وعدہ کرو, ایک وعدہ کرو, میری بیٹی کو فلاں جگہ لا کر کے کیا ہے چھوڑ دو گے. اور 2 صحابی کو آپ نے بھیجا, ایک زید بن حارثہ کو اور دوسرے انصاری صحابی کو, ایک مہاجر ایک انصاری. آپ نے دونوں کو بھیجا کہ تم دونوں جاؤ, اور جب زینب بنت محمد وہاں آ جائیں گی تو ان کو وہاں سے لے کر کے آنا. انشاءاللہ آگے ان کا واقعہ انتہائی تکلیف دہ ہے جو آئندہ دنوں میں اللہ نے چاہا تو پیش کیا جائے گا. تو ابو العاص بن ربیع کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کے ساتھ رہا کر دیا تھا کہ وہ زینب کو وہاں لا کر کے چھوڑ دیں گے مکہ سے تھوڑا فاصلے پر. اسی طریقے سے مطلب بن حنطب المخزومی کو بھی آپ نے, ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو ان کو بھی آپ نے کیا فری میں آزاد کر دیا. ابو عزہ الجمحی کو فری میں آزاد کیا. اسی طرح سیفی بن عائد المخزومی کو. یہ چند لوگ تھے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فدیہ وغیرہ نہیں لیا, کیونکہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور ان کے اعلی اولاد تھی, بیٹیاں تھیں. تو آپ نے ان پر رحم کھاتے ہوئے کیا ہے یوں ہی صحابہ کے مشورے سے ان لوگوں کو چند لوگوں کو کیا ہے چھوڑ دیا. اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بات
نے اور بھی بیان فرمائی تھی، یعنی جو 70 لوگ قیدی بنائے گئے تھے، آپ نے ایک بڑی بات بیان کی تھی، کیونکہ آپ سیاسی طور پہ بڑے مضبوط تھے، آپ سیاسی طور پہ بڑے مضبوط تھے، آپ کافروں کے لیڈروں کا احترام کرنا جانتے تھے کہ وہ ان کو اگر اپنے قبضے میں کر لیا گیا تو دوسرے لوگ کیا ہے یوں ہی نرم ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس موقع پر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ لو کان المطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنہ، اگر مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جو قیدی بنائے گئے 70 گندے لوگوں کے بارے میں سفارش کرتے، لترکتہم لہو، تو میں مطعم ابن عدی کی خاطر ان تمام لوگوں کو کیا ہے یوں ہی چھوڑ دیتا۔ کن کے بارے میں کہا؟ مطعم ابن عدی کے بارے میں کہا، انہی کے لڑکے جبیر ابن مطعم جو مسلمان ہو گئے۔ جو مطعم ابن عدی بدر سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، لیکن جانتے اللہ کے پیغمبر بڑے احسان سناس تھے، ایک مرتبہ زندگی میں اگر کسی نے اللہ کے پیغمبر پر احسان کر دیا تو آپ کبھی بھولتے نہیں تھے۔ مطعم ابن عدی کا بہت بڑا احسان اس وقت تھا جب اللہ کے پیغمبر طائف سے باہر نکلے اور مکہ جا رہے تھے تو معاملہ انتہائی نازک ہو چکا تھا، تو مطعم ابن عدی نے اپنے 4 بچوں کو ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے اللہ کے پیغمبر کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا، اور کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا، اور اپنی امان کے ساتھ مکہ کے اندر دوبارہ کیا ہے انٹری کرائی تھی۔ اسی احسان کو اللہ کے پیغمبر یاد کیے ہوئے تھے اور کہا تھا کہ اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور آ کر مجھ سے کہتا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو تو میں اس کے اس احسان کی خاطر کیا ہے ان لوگوں کو چھوڑ دیتا۔ تو یہ معاملہ تھا جو بدر میں جو لوگ قیدی بنائے گئے تھے ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا گیا۔ اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا معاملہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے، اس کا اثر یہ ہوا کہ قیدی بنائے گئے تھے اور صحابہ کیا کرتے تھے، کچھ کھجور کھاتے تھے اور اپنے دشمنوں کو جو قیدی بنائے گئے تھے ان کو کیا کھلاتے تھے، ان کو روٹی کھلاتے، ان کو بہترین کھانا کھلاتے، اور خود کیا ہے کمزور کھانا کھاتے تھے۔ تو ان کے ساتھ اس قدر کیا ہے احسان کا معاملہ بھی کیا گیا، طبرانی وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے۔ بہرحال یہ موٹا موٹا آپ سمجھیں کہ بدر میں مال غنیمت کی توزیع کیسے ہوئی، کیسے ڈسٹریبیوشن ہوا، اور اسی طریقے سے جو قیدی بنائے گئے ان سے کتنا فدیہ لیا گیا اور کس کس طریقے سے آزاد ان کو کیا گیا، یہ بات اللہ کی توفیق سے مکمل ہوئی۔ آئندہ دنوں میں اللہ نے چاہا تو جو شہدائے بدر ہیں ان کی فضیلت، ان کا مقام و مرتبہ، اور اس میں جو لوگ شہید ہوئے ان کا انتہائی مختصر انداز میں اللہ نے چاہا تو ذکر کیا جائے گا، اور تاخیر کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ